ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا، فرشتہ ایک مستعد نگران اسے لکھ لیتا ہے. اس درجے کی جب نگرانی ہے تو تم کیسے خدا کی پکڑ سے بے خوف رہ سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں چھپا تمہارا. اور پھر آپ دیکھیے کس طرح ہماری نفسیات پہ اثر انداز ہوتا ہے. آج کل جو کراچی میں ٹریفک وائلیشن کے لیے وہ جو کیمرے لگائے گئے ہیں، تو آپ دیکھیے اس کے بعد لوگ کچھ نہ کچھ قابو میں آئے. یعنی جس وقت چلان ہونا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ ایک الگ بحث ہے، چلان اتنے ہونے چاہیے اتنے یا نہیں ہونے چاہیے، لیکن جب وہ نگرانی کا احساس ہے تو لوگ کچھ نہ کچھ محتاط ہونا شروع ہوئے ہیں. عادتیں بگڑ گئی ہیں، سنورنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اثر اس کا پڑنا شروع ہوا ہے. اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں پہ آ کے کچھ پرابلم پیدا ہوتا ہے. بدقسمتی سے ہمارا پورا دینی علم ہی گھومتا رہتا ہے. یہ سب سے بڑا سامنا ہے. اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ جہاں پر اہل علم میں کچھ اختلاف ہو جائے. جب اختلاف ہو گیا تو ہمارے نزدیک دین وہی چیز ہے. بلکہ ایک وقت آتا ہے چونکہ اختلاف ہو جاتا ہے اور لوگ اسی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیکی کا معیار قرار پا جاتی ہیں، وہ تقوی کا معیار قرار پا جاتی ہیں. یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ اصل مطالبات بالکل پیچھے چلے گئے. کسی نے داڑھی رکھی ہے نہیں رکھی، کتنی رکھی، یہ تقوی کا معیار ہے. کسی خاتون نے پردہ کیا نہیں کیا، کتنا کیا، یہ تقوی کا معیار ہے. اس سے بڑی ٹریجڈی کوئی نہیں ہو سکتی. ایک سانحہ ہے، اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل دین بہت پیچھے کھڑا ہوا ہے. محترم ناظرین، محترم حاضرین، انسان نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ ایسے گزارا ہے کہ اس کے ارد گرد جانور ایسے ہی ہوا کرتے تھے جیسے اس وقت ہمارے ارد گرد مشینیں ہیں. یعنی اس وقت اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو اس کمرے میں بھی جہاں ہم موجود ہیں، یہ کیمرہ، یہ گھڑی، اسی طریقے سے اے سی چل رہے ہیں، یہ لائٹیں ہیں، ہم جن گاڑیوں پہ یہاں آئے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے گھر میں آپ جس سمت رخ کیجئے ہر طرف مشینیں نظر آتی ہیں. تو ٹھیک اسی طریقے سے انسانیت نے اس کرۂ ارض پر جب جنم لیا آج سے 3 لاکھ سال قبل پہلے، جو کہ ایک اندازہ ہے، تو اس وقت انسان نے اپنے زندگی کا آغاز ہنٹرز اینڈ گیدرز کے طور پر کیا. وہ جنگلوں میں رہتے تھے اور جانوروں کے گوشت کے اوپر اپنا گزارا کرتے تھے. اس کے علاوہ جو جنگلی بوٹیاں ہوتی ہیں، پھل ہوتے ہیں، بیج ہوتے ہیں، ان کو وہ جمع کرتے تھے اور ان سے اپنی گزر اوقات کرتے تھے. تو جانوروں کے ساتھ انسان کی رفاقت اتنی قدیم ہے. اور اس کے بعد آج سے کم و بیش 10-12 ہزار سال پہلے جب انسانوں نے ایگریکلچرل ایج کے آغاز پر، یعنی جس وقت انسانوں نے بیجوں کو بونا سیکھ لیا، تو ان کی غذا کی فراہمی کا مسئلہ مستقل طور پہ حل ہو گیا. اس کے نتیجے میں انہوں نے بستیاں بنا لی، شہر بنتے چلے گئے اور پھر بڑی بڑی سویلائزیشن وجود میں آئی. تو اب انسانوں نے یہ کیا کہ پہلے وہ جانوروں کے بیچ میں رہتے تھے اور اب وہ جانوروں کو اپنے بیچ میں لے آئے. اور ان کی زندگی میں جانوروں کا بڑا غیر معمولی رول تھا. جانور ان کی خوراک بھی تھے، جس کے لیے بھیڑ، بکری، دمبے وغیرہ استعمال ہوتے تھے. ان کے بار برداری اور سواری کے جانور بھی تھے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، اونٹ ہے، خچر ہے. اسی طریقے سے حفاظت کے لیے کتے رکھے جاتے تھے، شکار بھی کتوں کے ذریعے سے کیا جاتا تھا، باز کے ذریعے سے کیا جاتا تھا. دودھ کے لیے یہ جو مویشی ہیں وہ پالے جاتے تھے. کھیتی باڑی کے لیے گائیں، بیل، اس طرح کے جانور استعمال ہوتے تھے. انڈوں کے لیے مرغیاں وغیرہ. اور اس کے علاوہ بھی انسان اپنے ذوق جمال کی تسکین کے لیے، اپنی خوشی کے لیے جانوروں کو اپنے ساتھ رکھتے تھے. یہ پورا پس منظر ہے 3 لاکھ برس کا کم و بیش، جس کے نتیجے میں آج جب ہم مشینوں کے درمیان میں جی رہے ہیں تب بھی ہم دیکھیے کہ پیٹس کو اپنے درمیان رکھتے ہیں، لوگ جانور پالتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جس وقت ہم جانتے ہیں بقرعید آتی ہے تو ہمارے لوگ کتنی خوشی کے ساتھ جانوروں کی کمپنی کو انجوائے کرتے ہیں. کم سے کم پاکستان میں تو آج تک یہی دستور، یہی طریقہ، یہی معمول ہے. جانوروں سے اس قدیم رفاقت کے نتیجے میں ہم یہ بات بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارے اور جانوروں کے بیچ میں کیا فرق ہے. بنیادی فرق جس وقت ہم نظر ڈالتے ہیں انسانوں کے اوپر، جانوروں کے اوپر، تو بنیادی فرق یہ سامنے آتا ہے کہ انسانوں کے اندر عقل ہے، ان میں شعور ہے، ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، ان میں تجزیہ و تحلیل کا ایک دائیا موجود ہے. چیزوں کو وہ ڈیپتھ میں جا کے سمجھتے ہیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ اپنے اندر پیدا کرتے ہیں. یہ پہلی چیز ہے جو انسانوں کے اندر موجود ہے. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے کہ جانور جس جگہ کھڑے ہوئے تھے آج سے لاکھوں سال پہلے، انسان جو اس کرۂ ارض پر سب سے بعد میں آیا ان سب سے آگے نکل گیا. یہ عقل کی وجہ سے ہوا. لیکن اس کے ساتھ ایک دوسری چیز بھی تھی جو انسانوں کے اندر موجود تھی اور آج تک موجود ہے، اور جو انسانوں اور جانوروں کا ایک اہم و بنیادی فرق ہے، اور وہ یہ کہ ہمارے اندر پاکیزگی کا ایک احساس پایا جاتا ہے. یہ پاکیزگی جسمانی بھی ہے
اور اخلاقی بھی ہے۔ مثال کے طور پر میں اس بات کو اگر آپ کو سمجھانا چاہوں تو یوں سمجھیے کہ جو جانور ہوتے ہیں وہ جہاں دل چاہتا ہے فارغ ہو جاتے ہیں، اسی نجاست کے اندر بیٹھ جاتے ہیں، اسی میں لیٹ جاتے ہیں، وہیں کھاتے ہیں، نہ انہیں بدبو سے کوئی مسئلہ ہوتا ہے، نہ انہیں کسی قسم کی کراہیت آتی ہے۔ انسانوں کا معاملہ ہم جانتے ہیں کہ بالکل مختلف ہے۔ اسی طرح اخلاقی طور پر بھی جانور کو جب بھوک لگتی ہے اور اس سے غذا حاصل کرنی ہے تو پھر خوراک جو اسے کھانی ہے تو کھانی ہے، وہ اپنی ہے وہ کب بھی کھائے گا، دوسروں کی ہے تب بھی کھائے گا، یعنی اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اپنے کیا ہوتی ہے اور دوسروں کی کیا ہوتی ہے، جبکہ انسان جو ہے اپنے اندر ایک پورا اخلاقی تصور رکھتے ہیں۔ یہ بھی میں واضح کر دوں کہ جانوروں میں اخلاقی رویے پائے جاتے ہیں، اس کا امکان ہے۔ جانور اپنے بچوں کی دیکھ بھال کرتے ہیں، یہ ایک اخلاقی رویہ ہے، لیکن اصل میں کیا ہے اس کے پیچھے؟ یہ سروائیول کی انسٹنکٹ ہے۔ سروائیول انڈیویجول کی بھی ہوتی ہے اور نو کی بھی ہوتی ہے۔ تو جانور جب اس طرح کے رویے کو مظاہرہ کرتے ہیں تو وہ بھی ان کی انسٹنکٹ میں ہوتا ہے، جس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اپنی نو کی حفاظت کریں، یعنی کہیں معدوم نہ ہو جائیں۔ اگر وہ اپنے بچوں کی حفاظت نہیں کریں گے تو وہ معدوم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ مثال کے طور پر ان کے اندر اخلاقی رویے پائے جاتے ہیں، اخلاقی تصور نہیں پایا جاتا۔ تصور انسانوں کے اندر ہے، جس میں خیر و شر کا تصور ہے، جس میں ضمیر ہے، اور اس کی بنیاد پر انسان نفع اور نقصان سے بے نیاز ہو کر، زندگی و موت سے بھی بعض اوقات بے نیاز ہو کے فیصلے کرتے ہیں، نقصان اٹھاتے ہیں لیکن سمجھتے ہیں کہ درست فیصلہ ہے۔ یہ ہوتا ہے اخلاقی تصور۔ تو اخلاقیات بھی ہے، جسمانی طہارت اور پاکیزگی کا احساس بھی ہے۔ تو یہ گویا کہ پاکیزگی کا وہ تصور ہے جو انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کی فطرت میں ودیت کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ہم تخلیق کیا، پیدا کیا، وہ ہمارا خالق ہے، ہمیں جانتا ہے، تو اس نے ہماری عقل کی رہنمائی کے لیے بھی اور ہمارے اس پاکیزگی کو بڑھانے کے لیے بھی اپنی طرف سے پورا اہتمام کیا۔ اپنے نبی بھیجے، اپنے رسول بھیجے، اور ان کے ذریعے سے وہ تعلیمات ہمیں سکھائیں جو ایک طرف تو ہماری عقل کو ایمان کی شکل میں ایک ورلڈ ویو دیتے ہیں۔ یعنی عقل کا کام صرف اتنا یہی نہیں ہے کہ وہ سروائیول کے لیے انسان کو بہتر طور پر تیار کرے، بلکہ وہ حیات و کائنات کے متعلق ایک نقطہ نظر قائم کرتا ہے۔ انسان میں یہاں کیوں ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیا مقصد ہے، کہاں سے آیا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، یہ سوالات ہیں۔ ایمانیات اصل میں انہی سوالات کے جواب ہیں، جس کو میں بیان کرتا ہوں کہ یہ ورلڈ ویو ہے جو انسانوں کو دیا گیا ہے۔ دوسری چیز جو انسانوں کی پاکیزگی کا جذبہ ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بندگی کا ایک پورا تصور دیا ہے، کچھ مطالبات انسانوں کے سامنے رکھے ہیں، اور یہ بتایا ہے کہ جب ان کو اختیار کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارا تزکیہ ہوتا چلے جائے گا، تم پاکیزہ سے پاکیزہ تر ہوتے چلے جاؤ گے۔ قرآن مجید میں اس طالب علم نے، اس فقیر نے جب بندگی کے ان مطالبات پر غور کیا تو اندازہ یہ ہوا کہ زندگی کے جو 8 پہلو ہیں جس سے باہر انسانی زندگی نہیں گزرتی، بندگی کے مطالبات بھی انہی 8 پہلوؤں کے اندر ہی موجود ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ انسان کا سب سے پہلا اور نمایاں وجود اس کی عقل ہے، تو اس کے لیے پھر بندگی کا پہلا جو مطالبہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ تو ایمان ایک عقلی چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ پھر یہ انسان کی نفسیات پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہر 2 پہلو سے ایمان کو بیان کیا گیا ہے۔ جس وقت میں نے ایمانیات پڑھائی تھی یہاں تو بتایا تھا بہت تفصیل سے کہ یہ عقل کی بھی رہنمائی کرتا ہے اور نفسیات کی بھی صورت گری کرتا ہے، انسان کی نفسیات کو بھی خاص شیپ میں لاتا ہے۔ پھر اس کے بعد جو انسان کا دوسرا حال ہے وہ نعمتوں میں جیتا ہے، اس کے لیے شکر کا مطالبہ۔ پھر انسان مصروفیات میں ہوتا ہے، اس کے لیے ذکر فکر کا مطالبہ ہے۔ انسان کے اندر جبلتیں ہیں، خواہشات ہیں، انانیت ہے، اس موقع پر تقوی کا مطالبہ ہے۔ اللہ کو معلوم ہے انسان اس صورتحال میں پھسل بھی جاتے ہیں، تو مطالبہ یہ کہ توبہ کرو۔ زندگی میں مصائب ہیں، مشکلات ہیں، اس کے لیے مطالبہ یہ ہے کہ صبر سے کام لو۔ اسی طریقے سے زندگی میں ایک مستقبل کے اندیشے ہوتے ہیں جو زندگی میں بڑے مسائل کا سبب بنتے ہیں، اس میں مطالبہ یہ ہے کہ توکل کرو۔ اور آخری چیز ہماری عملی زندگی ہے جس کو میں معاملات کہتا ہوں، یہ احوال تھے، وہ معاملات ہیں، تو وہاں پر اطاعت کا مطالبہ ہے۔ تو یہ 8 پہلو ہیں جہاں سے پوری بندگی کا یوں سمجھے کہ گلدستہ وجود میں آتا ہے، جس میں ہر اساس اللہ سے تعلق کی اساس ہے، بندگی کی اساس ہے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہ اساسات خاص طور پر ابتدائی 7 اساسات جو میں نے بیان کی ہیں، ایمان، شکر، ذکر، تقوی، توبہ، صبر، توکل، یہ سب کے سب نفسیات سے متعلق ہوتے ہیں۔ ایمان دونوں سے ہوتا ہے، عقل سے بھی ہوتا ہے اور نفسیات سے بھی ہوتا ہے۔ اور اطاعت جو ہے عمل سے ہوتی ہے۔ تو انسان کے متعلق یہ سمجھ لیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اہتمام کیا ہے کہ 7 چیزیں نفسیات سے متعلق کی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی نفسیات میں گزارتے ہیں۔ جیسی ہماری نفسیات ہوگی ویسا ہمارا عمل ہوگا، ہمارے عمل میں کوالٹی آئے گی، ہمارا عمل خراب ہوگا، اس کا انحصار ہماری نفسیات کے اوپر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری نفسیات کو ٹھیک کیا ہے، اسی وجہ سے قرآن مجید میں سینکڑوں دفعہ ان چیزوں کو دہرایا گیا ہے۔
تو ان اساسات میں 7 میں سے جو 6 ہیں وہ مثبت طریقے پہ اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہیں: ایمان، شکر، ذکر، توبہ، توکل اور صبر. یہ مثبت طریقے سے اللہ تعالیٰ سے قریب کرتا ہے. تقوی ان میں سے وہ اساس ہے جو منفی طریقے سے اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے. منفی طریقے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کوئی نیگیٹو بات میں نہیں کر رہا. یعنی ہوتا یہ ہے کہ انسان کے اندر جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اپنی جبلت کے تحت، حالات کے تحت، لوگوں کے اثرات کے تحت اس کے اندر منفی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے. مثال کے طور پر بخل کی نفسیات، حرص کی نفسیات، شہوت، بے قابو شہوت کی نفسیات، انانیت کی نفسیات، غصے پن اور جھگڑالو پن کی نفسیات. چنانچہ آپ دیکھیں گے بعض لوگ ہوتے ہیں جن میں نفسیاتیں ہر موقع پہ لڑے جاتے ہیں. انانیت والے انسان کو آپ دیکھیں گے چھوٹی سی بات بھی ہوگی تو وہ آسمان پر سر پہ اٹھا لے گا. جس کے اوپر شہوت غالب ہوتی ہے وہ جائز حدود میں رہنا جانتا ہی نہیں ہے، بے قابو انسان رہتا ہے، جانور بنا رہتا ہے. جس شخص کے اوپر غفلت کی نفسیات طاری ہوتی ہے اس کی جلد موٹی ہو جاتی ہے، اسکن موٹی ہو جاتی ہے، کچھ بھی کہہ لو اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا، کسی چیز سے متاثر ہی نہیں ہوتا. تو یہ ساری منفی نفسیات ہیں. تقویٰ کیا کرتا ہے کہ ان منفی نفسیات کے نتائج نکلنے سے روکتا ہے. یہ آپ کو مجھے بخل نہیں کرنے دیتا، یہ اپنی شہوت کو غلط جگہ استعمال کرنے سے روکتا ہے، یہ انانیت سے روکتا ہے، یہ غصے کے بیجا اظہار سے روکتا ہے. یہ گویا کہ خدا کی نافرمانی کے ہر ذریعے کے اوپر بیٹھ کر اس کو مسدود بند کر دیتا ہے. تو تقویٰ اس پہلو سے ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے کہ یہ انسان کو ان اساسات سے بچاتا ہے، ان نفسیاتی چیزوں سے بچاتا ہے جو خدا سے دور کرنے والی ہیں. اس کے نتیجے میں یہ ہمیں خدا سے قریب کرتا ہے. دوسری تقوی کی اہمیت یہ ہے کہ تقویٰ، ویسے تو باقی ساری اساسات بھی یہی کام کر رہی ہیں کہ اطاعت کے لیے ہمیں تیار کر رہی ہیں، کیونکہ اصل امتحان تو اطاعت میں ہو رہا ہے نا، تو وہاں امتحان ہو رہا ہے، عملی زندگی تو وہاں گزر رہی ہے. تو ساری کی ساری اساسات اصل میں شکر بھی اس کی تیاری کرا رہا ہے، ایمان تو کراتا ہے اسی کی تیاری ہے، باقی چیزیں بھی، ذکر بھی اسی کی تیاری کرا رہے ہیں، صبر بھی، توکل بھی، کہ رویہ صحیح ہو، عملی رویہ صحیح ہو. لیکن سب سے بڑھ کر اگر کوئی چیز یہ کام کرتی ہے، کوئی نفسیات یہ کام کرتی ہے، تو تقویٰ یہ کام کرتا ہے. اطاعت جسے کہتے ہیں، جو 8ویں اساس ہے، وہ سب سے زیادہ تقوی کے اوپر منحصر ہے. اور اطاعت کی اہمیت سمجھ لیجیے، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ عملاً ایمان کا ظہور بھی اصل میں یہاں پہ ہوتا ہے. اور جو میں نے شروع میں بات عرض کی کہ پاکیزگی انسانوں کو چاہیے، وہ پاکیزگی اصل میں اطاعت سے ہوتی ہے، اصلاً اطاعت سے ہوتی ہے. کس طرح ہوتی ہے اس کو سمجھ لیجیے. جو پاکیزگی کا تصور ہے کیا ہے، سادہ مثال سے میں ہمیشہ سمجھاتا ہوں. ہم سب یہاں پہ آئے ہیں، اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، تو اب دیکھیے ہم نے 2 موٹے موٹے کام کیے. ایک یہ کہ ہم میں سے ہر شخص نے اپنے جسم کو جس حد تک ہو سکتا تھا پاک صاف کیا ہے. منہ ہاتھ ہم دھوتے ہیں، عام طور پر معمول ہے ہمارا، دانت مانجتے ہیں، ہم صابن سے منہ دھوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سارے کام ہم کرتے ہیں. اس کے بعد اپنے لباس کے معاملے میں بھی میلے کپڑے ہوتے ہیں تو گھر والوں سے دھلوائے جاتے ہیں. ظاہر اس موقع پہ تو نہیں دھوئے جاتے لیکن دھلوا لیے جاتے ہیں، وہ بھی پاکیزگی کے عمل سے گزرتے ہیں. تو ایک چیز یہ ہے جو ہم کرتے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم پاکیزگی مزید کی کوشش کرتے ہیں. یعنی ہم نے اپنے آپ کو دھو لیا، واش کر لیا، منہ واش کر لیا، اس کے بعد ہم بال بناتے ہیں. یہ پاکیزگی مزید ہے، یہ بیوٹیفیکیشن ہے. کپڑے ایسے پہن کے نہیں آ جاتے. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہر شخص کم و بیش استری کرتا ہے، ایسا ہی ہے نا. پرفیوم لگاتے ہیں. خواتین ہوتی ہیں تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے آگے بھی بہت کچھ وہ کرتی ہیں، زیب و زینت کی چیزیں، وہاں بہت اختصاصی درجے پہ یہ چیزیں پہنچی ہوئی ہیں، کمال کے درجے پہ پہنچی ہوئی ہیں. تو یہ ہے پاکیزگی کا تصور. دین کا پاکیزگی کا تصور بھی اس سے کوئی جدا نہیں ہے، بالکل سیم ہے. وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیجیے، سب سے پہلے اس جسم کو لے لیں. اس جسم کی پاکیزگی کے لیے احکام دیے گئے ہیں. طہارت کے احکام ہیں، غسل کے احکام ہیں، ناخن کاٹنا ہے، مونچھیں اپنی پست کرنی ہے، غیر ضروری بال جسم سے صاف کرنے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ جسم کی پاکیزگی ہے. اس کو شریعت کا حصہ بنایا گیا، دین کا حصہ بنایا گیا. پھر انسان کا جسم اس کی خوراک سے وجود میں آتا ہے. جو ہم کھاتے ہیں وہ ہم بن جاتے ہیں، وہ نیوٹرینٹس ہمارے جسم کا حصہ بن جاتے ہیں. اسی طرح ہم جانتے ہیں کہ غذاؤں کی تاثیر ہوتی ہے. اس وقت سردیاں، آپ کو پتہ ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ غذائیں گرم ہوتی ہیں. سردیوں میں ان کا ہم خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرتے ہیں، ٹھنڈی غذاؤں سے بچتے ہیں. تو اسی طریقے سے غذا کا اخلاقی اثر بھی ہوتا ہے. تو خور و نوش کی پاکیزگی کے لیے احکام دیے گئے. اس کی سب سے موٹی مثال شراب ہے. شراب پی کے انسان بدمست ہو جاتا ہے، وہ صحیح غلط کا
فرق بھول جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے قرآن مجید کی اس وقت ظاہر بات ہے میں اس کو پڑھا نہیں رہا، جس وقت پڑھاؤں گا تو ایک ایک چیز کی وضاحت کروں گا، اس وقت تو میں بتا رہا ہوں کہ پاکیزگی کیسے ہوتی ہے۔ تو یہ جسم ہو گیا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم کی صفائی اور خور و نوش کے احکام دیے، جسم کی طہارت اور خور و نوش کی۔ پھر اخلاقی وجود، کردار جو ہمارے اندر ہے تو اخلاقی احکام دیے گئے ہیں، قرآن مجید میں تفصیل سے بات بیان کی گئی ہے۔ رضائل و فضائل کی جو بحث ہے وہ بھی انشاءاللہ ہم اس سیریز میں دیکھیں گے۔ اور پھر یہ دو چیزیں تو تھیں تطہیر کے پہلو سے، پھر تزکیے میں چونکہ وہ تصور بھی شامل ہے کہ پاکیزگی مزید، یعنی یہ بھی شامل ہے گندگی دور کرنا اور پاکیزگی بڑھانا۔ تو بڑھانے کے لیے پھر عبادات کا پورا قانون ہے جو وجود میں آتا ہے، تو وہاں سے ہماری پاکیزگی بڑھتی ہے۔ تو اطاعت ان تین پہلوؤں سے ہمیں پاکیزہ بناتی ہے، اور اس کے پیچھے کیا کھڑا ہوا ہے؟ تقویٰ کھڑا ہوا ہے۔ یہ تقویٰ ہے جو اصل میں اطاعت پہ آمادہ کر رہا ہے، نافرمانی نہیں کرنے دے رہا، اور پاکیزگی اس کے نتیجے میں حاصل ہو رہی ہے۔ اور پاکیزگی کا نتیجہ قرآن نے کیا بیان کیا؟ جنت، قد افلح من تزکیٰ، فلاح پا گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا ہے۔ تو تقویٰ اس سب کے پیچھے ہے۔ اور آپ یہ بات دیکھیے کہ قرآن مجید نے جس تواتر، جس کثرت کے ساتھ تقوی کے لفظ کو جنت میں جانے کے سبب کے طور پہ استعمال کیا ہے، کوئی دوسرا عمل آپ قرآن مجید میں نہیں ڈھونڈ سکتے، اس کا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ان للمتقین مفازا، سورہ نبأ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنت کی فلاح کس کے لیے ہے؟ ڈرنے والوں کے لیے، متقیوں کے لیے۔ ان المتقین فی ظلال و عیون، جو نیکوکار لوگ ہوں گے وہ سائے میں ہوں گے، چشموں میں ہوں گے۔ ان المتقین فی جنات و نہر، متقی لوگ نہروں میں ہوں گے، باغوں میں ہوں گے۔ جنت کے متعلق تو یہ کہا گیا اعدت للمتقین، یہ تو ہے ہی نیکوکاروں کے لیے۔ قرآن مجید نے بے گنتی مقامات پر اس بات کو بیان کیا ہے، اور سب سے زیادہ جو لفظ قرآن مجید میں دہرایا گیا ہے، اگر کبھی آپ لفظ ڈھونڈنا چاہیں، ان میں سے ایک تقویٰ ہے۔ اس کثرت کے ساتھ قرآن مجید نے اس کو دہرایا ہے، اور اس کی بھی ایک وجہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ جو تقویٰ ہے بظاہر دیکھنے میں تو ایک منفی چیز ہے، یعنی یہ بھی اس پہ ایک اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں، ڈرانا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ نہیں، وہ ڈرا نہیں رہے، اصل میں اصل کانسیپٹ سمجھ لیجئے کہ یہ تصور کیا ہے۔ انسان جس امتحان میں ہے، اس امتحان کا جب خاتمہ ہوگا تو ایک ہولناک دن کے اوپر ہوگا، وہ قیامت کے دن ہے۔ وہ دن اتنا ہولناک ہے، اتنا خوفناک ہے کہ وہ دن جب آئے گا تو ہر چیز تہو بالا ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ قیامت کا ہولناک زلزلہ برپا ہوگا، اور عالم کے پروردگار کے سامنے پیشی ہوگی۔ ایک سخت مرحلہ ہوگا، سخت صورتحال ہے جس کا انسانوں کو سامنے کرنا ہے، اس طرح سامنا کرنا ہے کہ سوائے ان کے اعمال کے ان کے پاس کچھ ہوگا ہی نہیں۔ تو اس دن کی حاضری سے متنبہ کرنے کے لیے رسولوں کو بھیجا گیا، نبیوں کو بھیجا گیا، اور پھر اس کام کو کہا گیا یہ انذار کا کام ہے۔ انذار کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے خبردار کرنا، متنبہ کرنا، وارن کرنا۔ علماء کو بھی جب یہ منصب دیا گیا اس امت کے علماء کو، تو وہاں پر بھی لفظ سورہ توبہ میں جو آیت ہے لِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ، کہ اپنی قوم کو وہ انذار کریں۔ تو انذار کا جب کام کیا جاتا ہے اس عظیم دل کے حوالے سے، تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں جو ہمارے اندر رویہ پیدا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم تقوی کے احساس میں جئیں، ہمارے اندر خوف آنا چاہیے کہ کتنے عظیم حادثے کا ہمیں سامنا کرنا ہے۔ ایک اور پہلو بھی اس کو بھی سمجھ لیجیے، اور وہ یہ کہ انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ انسانوں کو، یعنی کسی مجمع میں یہاں آپ لوگ بیٹھے ہوئے، اگر یہاں پہ اناؤنسمنٹ ہو جائے کہ ہر وہ شخص جو یہاں شریک ہے باہر نکلیں ذرا، آپ کو 100 لاکھ روپے دیے جائیں گے، 1 کروڑ روپے دیے جائیں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آدھے لوگ چلے جائیں، آدھے لوگ پھر بھی نہیں اٹھیں گے۔ ہر انسان اس طرح نہیں اٹھتا، خواہش کے تکمیل کے لیے ہر انسان ہر موقع پہ نہیں اٹھتا۔ لیکن یہ بتا دیا جائے کہ یہاں بم رکھا ہوا ہے اور وہ کسی وقت بھی پھٹ جائے گا، تو پھر اس کے بعد کسی بحث تمہیز کی ضرورت نہیں رہتی، کسی انتظار کی ضرورت بھی نہیں رہتی، ہر شخص اٹھ کے بھاگے گا۔ تو انسان ہمیشہ اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے زیادہ تیزی کے ساتھ فعال ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ خیر خواہ ہیں، وہ بچانا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اس پہلو سے لوگوں کو متوجہ کیا ہے، متنبہ کیا ہے۔ تو یہ بات اگر واضح ہے تو اب آئیے آپ سمجھیے کہ تقویٰ جو ہے اصل میں ہے کیا۔ یہ ابھی تک میں پس منظر کی گفتگو کر کے بتا رہا تھا۔ تقویٰ کیا ہے؟ لفظی طور پہ تو اس کا مطلب یہ ہے بچنا، عربی زبان میں اس کا سادہ مطلب بچنا ہے، لیکن یہ عربی زبان کے ان اسالیب میں سے ہے
کہ جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ مجاز مرسل ہے، وہ علاقۃ السببیہ. علم البیان کا یا بلاغت کا ایک اصول یہ ہوتا ہے کہ آپ بعض اوقات چیزوں کو اپنے اصل مفہوم میں استعمال نہیں کر رہے ہوتے. لفظ کوئی اور بولا ہوتا ہے اور مراد کچھ اور ہوتی ہے. تو لفظ اگر ہے بچنا، تو اصل بات وہاں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ بات یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ سے ڈرو. دیکھیے انسان چیزوں سے بچتا کب ہے؟ اس وقت بچتا ہے جب اسے کوئی ڈر ہوتا ہے. تو واتقوا اللہ جب اس وقت کہا جاتا ہے تو اس وقت مراد یہ نہیں ہوتی کہ اللہ سے بچو، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ سے ڈرو. یہ ہے بات جو کہی جا رہی ہے زبان میں. اور اس لفظ کے اندر قرآن مجید نے جس طرح اس کو استعمال کیا ہے، 3 مفاہیم اس کے اندر موجود ہیں. ان کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. قرآن مجید میں یہ لفظ سینکڑوں دفعہ دہرایا گیا، سینکڑوں دفعہ، اور وہاں 3 میں سے کوئی ایک مفہوم میں قرآن مجید استعمال کر رہا ہوتا ہے. اس کا ایک مطلب کیا ہوتا ہے؟ جو پہلا مطلب ہے اور سب سے اہم ہے، وہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کی نگرانی کے احساس میں رہو. تمہارا خالق ایک عظیم خالق ہے، وہ غیر معمولی ہستی ہے، اس کی عظمت کی کوئی حد نہیں، اس کی بلندی کی کوئی حد نہیں، اور ان اخذہ علیم شدید، اس کی پکڑ بڑی دردناک ہے جب وہ پکڑتا ہے. اور اس کے علم کا عالم یہ ہے، کل شیء علیم ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہو معکم اینما کنتم، جہاں تم ہوتے ہو تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو تمہارے سینے کے اندر تم خیانتیں کرتے ہو، جو تمہاری آنکھیں دیکھتی ہیں، سب جانتا ہے. یہ اس کے علم کا حال ہے، یہ اس کی قدرت کا حال ہے. اور اس نے اپنا صرف علم کا یہ انتظام نہیں کر رکھا، فرشتے ہیں تمہارے ساتھ رہتے ہیں، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، معزز لکھاری ہیں، جو تم کرتے ہو سب جانتے ہیں، لکھتے چلے جاتے ہیں. اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بندہ کیا کہے گا؟ مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. ہائے، یہ کیسی کتاب ہے، چھوٹا بڑا کوئی عمل اس نے چھوڑا ہی نہیں ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی بھلائی کی ہے تو دیکھ لو گے، رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کی ہے تو دیکھ لو گے. تو اس درجے میں جب تمہاری نگرانی کا عالم ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک لفظ زبان سے نہیں نکلتا، فرشتہ ایک مستعد نگران اسے لکھ لیتا ہے. اس درجے کی جب نگرانی ہے تو تم کیسے خدا کی پکڑ سے بے خوف رہ سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں چھپا تمہارا. اور پھر آپ دیکھیے کس طرح ہماری نفسیات پہ اثر انداز ہوتا ہے. آج کل جو کراچی میں ٹریفک وائلیشن کے لیے وہ جو کیمرے لگائے گئے ہیں، تو آپ دیکھیے اس کے بعد لوگ کچھ نہ کچھ قابو میں آئے. یعنی جس وقت چلان ہونا شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے وہ ایک الگ بحث ہے، چلان اتنے ہونے چاہیے، اتنے یا نہیں ہونے چاہیے، لیکن جب وہ نگرانی کا احساس ہے تو لوگ کچھ نہ کچھ محتاط ہونا شروع ہوئے ہیں. عادتیں بگڑ گئی ہیں، سنورنے میں کچھ وقت لگے گا، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ اثر اس کا پڑنا شروع ہوا ہے. اسی طرح جب سپر مارکیٹ میں جاتے ہیں اور وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے، نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کیمرہ ہے، تو آدمی الرٹ ہو جاتا ہے. تو انسان کی نفسیات ہے. جب خدا کی نگرانی کا یہ احساس ہوتا ہے تو پھر انسان کے مزاج پہ بہت اثر پڑتا ہے. اب آپ غور کیجئے، اس کا تعلق پہلے مرحلے پہ ایمان سے پیدا ہو رہا ہے. یعنی جتنی باتیں ابھی میں نے عرض کی ہیں یہ اصل میں ایمانیات سے آئی ہیں. ہم ان میں سے ہر بات کو مانتے ہیں، اس پر یقین رکھتے ہیں کہ خدا سمیع و علیم ہے، بصیر ہے، خبیر ہے، وہ سب دیکھ رہا ہے، سب سن رہا ہے، اسے ہر چیز کی پتہ ہے، ہر چیز کا علم ہوتا ہے. تو یہ اصل میں کیا ہے؟ ایمان کا ظہور ہو رہا ہے تقوی کے اندر، پہلی سطح پہ. دوسری سطح پہ تقوی کیا کام کرتا ہے؟ عمل میں ڈھلتا ہے. اگر خدا دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، تو بات یہ بھی ہے نا، ایمان یہ بھی بتا رہا ہے اس کے حضور جانا ہے، پیشی ہوگی، پوچھا جائے گا. کس کے بارے میں پوچھیں گے؟ عمل کے بارے میں پوچھیں گے. تو عمل ٹھیک ہونا چاہیے. پھر نافرمانی کیسے ہو سکتی ہے؟ پھر گناہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انسان ساری نافرمانیاں چھوڑے گا. پھر بخل کی نفسیات ہے، انسان اس سے لڑے گا. پھر شہوت کی نفسیات غالب ہے، انسان اس سے لڑے گا. پھر انانیت غالب ہے، انسان اس سے لڑے گا. پھر جھگڑاؤپن کی نفسیات غالب ہے، انسان اس سے لڑے گا. ہر برے جذبے سے لڑے گا، اپنے آپ کو روکے گا، بلکہ لٹرلی گھسیٹتا ہوا نافرمانی سے کھینچ کے لے جائے گا. تقوی اگر اس کی نفسیات اس کے اوپر غالب آ گئی، اسی لیے تقوی کو بار بار اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں. تنہا یہی نفسیات اگر انسان پکڑ لے تو اس کے لیے بہت ہے، نجات کے لیے ایٹ لیسٹ بہت ہے. لیکن تقوی یہی نہیں رکتا، نجات پہ نہیں رکتا، بلکہ بلندی درجات تک لے کے جاتا ہے. اس لیے کہ جب خدا دیکھ رہا ہے تو اس کے کہنے کے اوپر اگر نافرمانی چھوڑ دی ہے تو کچھ اور نیکیاں بھی کریں گے نا، اس لیے کہ خالق ہے، مالک ہے، مہربان ہے، اور اس کے پاس ہی سارا اجر ہے. تو پھر ہم کوالٹی آف عمل کو بھی بڑھائیں گے
کوانٹٹی کو بھی بڑھائیں گے، ہم اپنی نیکی میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ چنانچہ تقویٰ پھر گناہوں سے بچنے کا عمل نہیں رہتا جس کے لیے عام طور پر پرہیزگاری کا لفظ بول دیا جاتا ہے، بلکہ تقویٰ آگے بڑھتا ہے اور نیکی کے لفظ میں بدل جاتا ہے۔ قرآن نے اس کو اس طرح بھی استعمال کیا۔ ہم بھی عام طور پر جب متقی کہتے ہیں تو اس سے مراد نیک آدمی ہوتا ہے، اور جو قرآن مجید نے کہا ہے نا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہاں فجور کے بالمقابل، بدی کے بالمقابل، نافرمانی کے بالمقابل تقویٰ کو لا کے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ یہ اصل میں نیکی کا مفہوم میں استعمال ہو رہا ہے، تو یہ نیکی بھی بن جاتا ہے۔ یہ دوسرا مفہوم ہے جس میں قرآن مجید نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے۔ ابھی جتنی جگہ بھی میں یہ آیتیں پڑھی ہیں جس میں جنت کے بارے میں بتایا گیا، یہ بدلہ ہے، وہاں مراد اصل میں یہی نیکوکار لوگ، اعدت للمتقین سے مراد کہ یہ جنت جو ہے نیکوکار لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے، اس سے مراد نیک لوگ ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے، تقویٰ ایک طرف ایمان کو پیدا کر رہا ہے یا ایمان کو بڑھا رہا ہے، اور دوسری طرف وہ عمل صالح کو بھی جنم دے رہا ہے، گناہوں سے بھی روک رہا ہے۔ قرآن مجید میں اس کا تیسرا استعمال کیا ہے؟ تیسرا استعمال یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں انسان جہنم سے بچ جاتا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، انسانوں اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پچھلوں کو پیدا کیا تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچو۔ اب یہاں پر وہ تیسرا مفہوم میں اس لفظ کو استعمال کرتا ہے۔ پہلے آپ ایک احساس میں زندہ ہیں، تقوی کا احساس ہے، پھر اس کے نتیجے میں ایک عمل ظاہر ہو رہا ہے، آخرت میں اس کا نتیجہ نکل جائے گا، اور وہ یہ کہ انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا۔ کم سے کم تقوی یہ کم لازمن کرتا ہے۔ اس کے بعد جتنا تقوی بڑھے گا انسان کے درجات بلند سے بلند ہوتے چلے جائیں گے۔ اس ضمن کی جو آخری اہم بات ہے اب اس کو سمجھ لیجئے، اور وہ سب سے اہم بات ہے، اس لیے کہ اصل میں تو کرنا ہے نا۔ جس وقت تقوی عمل میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ یعنی یہ ایک سوال ہے نا، کرنا کیا ہے؟ اطاعت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، تو کس کے کہنے پہ کرنی ہے؟ میرے کہنے پہ کرنی ہے، کسی مولوی صاحب کے کہنے پہ کرنی ہے، کسی عالم کے کہنے پہ کرنی ہے، کسی امام کے کہنے پہ کرنی ہے؟ نہیں، اللہ اور اس کے رسول۔ اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں، ظاہر ہے کہ وہی رسول پہ آئی ہے، تو رسول کی ہستی ہے جو اصل میں دین کا ماخذ ہے۔ اور آپ جو کہ خود بھی اس وقت نہیں ہیں، تو آپ نے اپنے پیچھے دو طریقے سے دین چھوڑا ہے، قرآن میں اور سنت میں۔ تو یہاں پر اصل دین بے کم و کاست بیان ہو گیا، جیسا ہے وہ ویسے ہی بیان ہو گیا۔ اور اس میں جس طرح میں نے عرض کیا کہ بندگی کو طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور اگر آپ اس پہلوؤں سے دیکھیں کہ یہ جو 8 اساسات ہیں، اگر آپ ان کو گرہ میں باندھ لیں تو ایک آپ اعلیٰ ترین درجے کے مومن بن جائیں گے، کیونکہ یہ وہ اساس ہے، ان میں سے ہر اساس وہ اساس ہے جس پہ قرآن مجید کی خوشخبریاں موجود ہیں۔ قرآن مجید نے سینکڑوں دفعہ انہیں دہرایا ہے، اس میں مسلمانوں میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، اس میں کوئی عالم اجتہاد بھی نہیں کرتا، کوئی الگ بات نہیں کہتا۔ تو یہ در حقیقت خدا کے مطلوب ہے۔ اطاعت ایک ضمنی چیز ہے، اس کی بھی تفصیل کر دی ہے، قرآن میں بھی ہے، سنت میں بھی ہے، شریعت میں بھی ہے، اخلاقیات میں بھی، ایمانیات میں، ہر چیز میں تفصیل موجود ہے۔ اس کے بعد ایک مرحلہ ایسا ہے جہاں پہ آ کے کچھ پرابلم پیدا ہوتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا پورا دینی علم ہی گھومتا رہتا ہے، یہ سب سے بڑا سانحہ ہے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ جہاں پر اہل علم میں کچھ اختلاف ہو جائے۔ جب اختلاف ہو گیا تو ہمارے نزدیک دین وہی چیز ہے، بلکہ ایک وقت آتا ہے چونکہ اختلاف ہو جاتا ہے اور لوگ اسی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ نیکی کا معیار قرار پا جاتی ہیں، وہ تقوی کا معیار قرار پا جاتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے کہ اصل مطالبات بالکل پیچھے چلے گئے، کسی نے داڑھی رکھی ہے نہیں رکھی، کتنی رکھی، یہ تقوی کا معیار ہے۔ کسی خاتون نے پردہ کیا نہیں کیا، کتنا کیا، یہ تقوی کا معیار ہے۔ اس سے بڑی ٹریجڈی کوئی نہیں ہو سکتی، ایک سانحہ ہے۔ اس لیے کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ اصل دین بہت پیچھے کھڑا ہوا ہے، وہاں پر کوئی کمپرومائزز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اس کے بارے میں۔ یہاں تو معاملہ بہت سادہ ہے کہ اگر اہل علم میں اختلاف ہے تو سب کی بات سن لیں، جس پر اطمینان ہے اس کو اختیار کر لیں، اللہ نے آگے پوچھنا نہیں ہے، کچھ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ سادہ مثال سے سمجھیں، ہمارے یہاں بہت ایک زمانے میں سر پھٹول ہوتا رفع یدین کے اوپر، سن لیں سب طرف کے دلائل، جہاں اطمینان ہو اس کے مطابق عمل کر لیں، اللہ نے نہیں پوچھنا، انہوں نے نماز کے بارے میں پوچھنا۔ اسی طریقے سے خواتین کے جو پردہ ہے اس پہ ایک مسئلہ ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے ایک اختلاف،
جس طرح آپ کا اطمینان ہو، جس کے دلائل پہ طبیعت مطمئن ہو جائے، اختیار کر لیں. اللہ نے نہیں پوچھنا. جو بنیادی بات ہے اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ زنا نہیں کرنا، بے حیائی سے دور رہنا. تو وہ تو کوئی بھی نہیں کر رہا. اصل اختلاف تو اتنا نا کہ چہرہ کھولنا ہے نہیں کھولنا، یہ بنیادی اختلاف. اور بھی کچھ ضمنی اختلافات ہیں، لیکن اللہ نے نہیں پوچھنا کہ فلاں کی تحقیق کیا تھی اور فلاں کے دلائل کیا تھے. اگر تمہاری نیت اچھی ہے ٹھیک ہے، اس پہ تمہارا اطمینان ہو گیا، دیانت داری سے تم نے کوشش کی، ٹھیک ہے، تم نے میرا کہنا مان لیا. اصل حکم بجا لائے. تو یہ ہے تقویٰ. جب ظہور کرتا ہے تو پھر پوری زندگی کا یہ احاطہ کر لیتا ہے. یہ ایمان سے اپنا سفر شروع کرتا ہے اور پھر عمل میں ظہور ہوتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے اور جنت تک لے کے جاتا ہے. تو اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم دیکھتے رہیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.